بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج آنکھوں بارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں تجوید کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، جیسے کہ جو بھی آ کر ایمان قبول کرتا یہودی اس پر طعن و تشنیع کیا کرتے کہ تم نے کون سا مذہب کو اختیار کر لیا ہے، اس کو طعنہ دیتے، لوگوں کو طعنہ دیتے اور انبیاء کے ساتھ میں دوہرا معاملہ کرتے۔ ایک تو معجزات کا مطالبہ کیا جاتا کہ آپ فلاں کام کر دو تو ہم آپ کو مانیں گے، نبی مانیں گے۔ جب معجزات ظاہر ہو جاتے نبیوں کے ذریعے تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ وہ تو ایسے ہیں کہ اگر ہم آپ کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردوں سے بات کرا دیں، ان کے سامنے ان کو زندہ کر دیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، مگر اللہ جسے چاہے توفیق دیں وہی ایمان لا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم ہدایت والے راستے پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، مگر ان کا سوچنا یہ بہت غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں، یعنی وہ انسان جو مر گیا ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی متعین کر دی اور وہ روشنی لے کر لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے، میدان محشر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا وہ انسان اور وہ انسان جس کے پاس ظلمت کے علاوہ، اندھیرے کے علاوہ، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جو گمراہی سے نکل بھی نہیں سکتا، برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم ان کے سامنے دنیا کو مزین کر دیتے ہیں، وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ بس یہی جنت ہے اور یہی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں، اس سے وہ نکلتے نہیں کیونکہ اللہ انہیں خود نکالنا نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد میں سورہ اعراف شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا اور کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کل قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ جتنا اخلاص ہوگا عمل اتنا وزنی ہوگا، جتنا اخلاص سے عمل کم ہوگا جس کی وجہ سے اس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن کے اعمال وزنی ہوں گے، جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ وہ ہائے افسوس کریں گے، مگر اس وقت کا افسوس کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی کام نہیں دے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو کسی طریقے سے ہم کل قیامت کے دن پار ہو جائیں گے، مگر وہاں پر کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا کی زندگی میں ایک سے دو باتیں بتا کر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کے دیار میں جانے کے بعد، اللہ کے دربار میں، اللہ کے کٹڑے میں جانے کے بعد میں انسان کسی حالت میں بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے برابر بھی اگر عمل ہوگا اللہ اسے سامنے لائیں گے اور اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہو اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس پر گناہ رہا تو اس کا بھی بدلہ اسے ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے آدم کو بنایا اور اس کی صورت کو صحیح معنوں میں بنایا، پھر ملائکہ سے کہا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ انسان کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانے کے لیے، کیونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، یا اللہ ایسی مخلوق کیوں بنائیں آپ کہ جو دنیا میں جا کر خون خرابہ اور شیطانیت جن پر حاوی ہو، ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ کو عبادت مقصود ہے، ہم آپ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ پھر بھی ایسے مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے کہا کہ سجدہ کرو انسان کو، تمام نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب اسے پوچھا گیا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے اللہ کے حکم کو توڑنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ حالانکہ تمام مخلوق نے سجدہ کیا ہے، تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو آدم سے افضل ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کی یہ خاصیت ہے، جب اسے اچھالا جاتا ہے تو آسمانوں کو چھوتی ہے، مٹی کی یہ خاصیت ہے، جب اسے اچھالا جاتا ہے تو دوبارہ زمین پر آ جاتی ہے۔ میں تو افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کی یہی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، اب تیرا یہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہاں تو رہنے کے قابل نہیں ہے، تو نے تکبر کیا، اس اللہ کی نافرمانی کی کہ جو تمام کائنات کا رب العالمین ہے، نکال دیا گیا اسے مردود بنا کر۔ اب ہمارے لیے یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے، شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ بھی تعظیمی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، حکم عدولی کرنے کی وجہ سے اسے مردود بنا کر، حالانکہ شیطان نے اتنی عبادتیں کی، اتنا بڑا عابد تھا، علماء فرماتے ہیں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں اس نے عبادت نہیں کی ہو، اسی لیے تو سب سے مقرب بن گیا تھا، آسمانوں پر اس کے چرچے، فرشتے چرچے کیا کرتے تھے اس کی عبادت کو دیکھ کر، مگر ایک تکبر کی وجہ سے، ایک حسد کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا، مردود بنا دیا گیا۔ تو اس نے ایک تعظیمی سجدے کا انکار کیا جس کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا۔ آج ہم سوچیں، ہم فرائض کے کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کتنے سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا عالم کیا ہوگا؟ مگر پھر بھی اللہ کی وہ ذات کریمی پر قربان جائیں، اللہ نے رحم کیا ہوا ہے، اللہ مہربان ہے ہم پر، اس لیے آج ہم جی رہے ہیں۔ اگر اللہ پکڑنے پر آتے، ہم میں سے کوئی زندہ نہ رہتا، کوئی باقی نہ رہتا، تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا، بڑا چال باز تھا، بڑا چالاک تھا، جب اللہ نے کہا کہ نکل جا جنت سے، اس نے فوراً کہا، اسے معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، چاہے غصے میں اللہ سے مانگا جائے، چاہے اچھی حالت میں مانگا جائے، اللہ دینے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، کسی کو رد نہیں کرتے۔ فوراً اس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون، اچھا جب مجھے نکالا ہی جا رہا ہے اللہ، میری ایک دعا ہے، اس دعا کو قبول کیا جائے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ ویسے عالم میں بھی وہ دعا کر رہا ہے، اللہ غضب پر ہے، اللہ غصے میں ہے، مگر شیطان ویسی حالت میں بھی دعا کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، چاہے انسان خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جیسی حالت میں ہو، اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دی جاتی ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب وہ کہہ رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں یا اللہ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم،
میں تیرے بندوں کے پاس آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، انہیں بہکا کر رہوں گا۔ وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی بڑے مزے سے رہو جنت کے اندر، مگر خبردار ایک درخت کے پاس نہ جانا، ایک درخت کے پاس نہ جانا، اگر اس کے پاس جاؤ گے زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب شیطان کو نکال دیا گیا، اس نے وعدہ کیا آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، اب جس کی وجہ سے میں نکلا ہوں اسے بھی جنت سے نکال کر رہوں گا۔ تو طاق میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت سے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، اس نے بہت ساری تدبیریں کر کے، وقت نہیں ہے تفسیر میں جانے کا، تدبیریں کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا چاہا۔ جب وہ اس کے سانچے میں نہ آئے تو اس نے سب سے پہلا وار حضرت حوا پر کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے عورت شیطان کی تیروں میں سے سب سے زبردست اور پہلی تیر ہے۔ شیطان ہمیشہ عورت کے ذریعے ہی سے وار کرتا ہے اور ہر کوئی اس کے سانچے میں آ جاتا ہے۔ تو حوا کو بہکایا یہ کہہ کر کہ دیکھو اللہ تمہیں اس پھل سے اس لیے روک رہے ہیں کہ اگر تم اس کو کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ بہت ساری چیزیں اس نے واضح کی اور آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں۔ آدم کتابوں میں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام اس کے ذاکے میں آ نہیں رہے تھے، مگر جب اس نے اللہ کی قسم کھائی تو حضرت آدم نے کہا بھلا کوئی اللہ کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ بس جیسے ہی اس کو اس پھل کو کھانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کے لباس کو چھین لیا۔ انہوں جیسے ہی لباس اتر گیا وہ دوڑے جنت کے درختوں کے پیچھے تاکہ پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ لیں، اور جا کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ نے کہا اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب تم نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا۔ کیا پیارا انداز ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بیٹھو، کہ میں نے تم پر لباس کو اتارا ہے، اس کو لازم پکڑو، اس کو اپنائے رکھو، اس سے تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بدن کو چھپاتے ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یاد رکھو سب سے بہتر جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ کیا مراد ہے؟ ظاہر بھی لباس میں ہو، باطن بھی لباس میں ہو۔ ظاہر کا لباس تو کپڑا ہے، باطن کا لباس اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے آدم کے بچوں دیکھو تم شیطان کے چکر میں نہ آنا، وہ تمہیں جنت سے نکال دے گا، جنت میں جانے نہیں دے گا۔ کما اخرج ابویکم، اور تمہیں جنت سے نکالے گا جیسے تمہارے دادا آدم کو اس نے جنت سے نکالا ہے۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم وهو قبيله۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، شیطان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اگر تم نے بچا لیا، اس کے چکر میں تم نہ آئے، تم کامیاب رہو گے۔ اللہ نے جب اس نے کہا میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو، اللہ نے کہا کہ جا ساری زندگی محنت کر لے، آخر وقت میں میرا بندہ ساری زندگی تیری بات سنتا رہے گا، مرنے سے چند لمحے پہلے بھی میرا بندہ کہہ دے یا اللہ میں نے تو بہت غلطی کر لی ہے، یا اللہ معاف کر دے، میں اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا، تیری ساری محنت کو میں غارت کر دوں گا۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے شیطان آ کر اسے اتنی محنت کرتا ہے جتنی ساری زندگی اس نے اسے بہکانے میں محنت نہیں کی، اس کے آخر وقت میں اتنی محنت کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھو، جسے نزاع کی حالت لگ گئی ہے اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے،
اور اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جب بندہ یاسین پڑھتا ہے اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اس کی برکت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے شیطان کو بھگا دیتے ہیں اور مرنے والے کے زبان پر کلمہ طیبہ آ جاتا ہے۔ مگر ہم ہیں کہ رونے دھونے میں لگے رہتے ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آخر وقت میں اس کی زبان پر ایک مرتبہ آ جائے یا دل میں آ جائے، اللہ معاف کر دے، ساری زندگی کی تیری محنت کو میں غارت کر دوں گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات کو بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا نافرمانی کی وجہ سے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اے میری قوم دیکھو ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو قوم نے کہا تم نبی ہو، تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم کھاتے ہو پیتے ہو، تمہیں ہم کیسے نبی مانیں؟ ساری زندگی بلکہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ یہ ڈٹے رہے، محنت کرتے رہے، قوم نے کہا کہ اچھا تمہاری بات مان لیں گے، ہماری ایک شرط پوری کرو۔ انہوں نے کہا کیا شرط پوری کرنا ہے؟ کہا فلاں پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، کہاں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو، اور اونٹنی بھی گابن ہونی چاہیے، 10 مہینے کی گابن ہونی چاہیے، ایسی اونٹنی نکالو تو ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ گئے حضرت صالح علیہ السلام دعا کی، یا اللہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال۔ اس پہاڑ کے ایک چٹان کے اندر حرکت ہوئی اور فوراً ایک گابن اونٹنی نکل آئی۔ جب اونٹنی نکل آئی تو اپنی بات سے مکر گئے اور اس اونٹنی نے بچہ بھی جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تم اس اونٹنی کی قدر کرو اور جیسے میری بھی قدر کرو، اونٹنی کی بھی قدر کرو۔ اگر تم دونوں میں سے کسی کی ناقدری کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ مذاق اڑانے لگے۔ اس اونٹنی کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی، کنویں کا سارا پانی پی جاتی، اور ایک دن بستی والے پانی پیتے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا تھا جس دن اونٹنی سارا پانی پی جاتی تو وہ سارا دن دودھ دیتی، پوری قوم سے پانی کی طرح سیراب ہو جاتی۔ مگر جن کے دلوں کے اندر بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، اسی لیے بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اسی لیے تو ایسے ایسے ان پر عذابات آئے ہیں۔ الغرض انہوں نے چال سازی کی جس کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ جب اس اونٹنی کو مار دیا، اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے، اسے مارا تو اس کا بچہ دوڑتا ہوا دوبارہ اسی چٹان پر گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر 3 چیخیں ماری اور اس چٹان کے اندر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں صالح علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا گیا 3 دن کی مہلت ہے۔ پہلا دن تمہارا چہرہ ذرا بدلے گا، دوسرے دن سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن بالکل تمہاری صورتیں بدل جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بھی تو دیکھتے ہیں کیسا تمہارے اللہ کا عذاب ہے۔ چیلنج کرنے لگے، جیسے کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ کا عذاب کب آتا ہے، دیکھ لیں گے۔ ترکی میں 40 سیکنڈ کا زلزلہ آیا، 40 سیکنڈ کا زلزلہ آیا، نیست و نابود ہو گئے، کتنے ہزار لوگ مر گئے، کتنی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، بس 40 سیکنڈ کا تھا۔ جب جو انسان اللہ سے چیلنج کرتا ہے اللہ کو عذاب لانے میں دیر نہیں ہے، اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ تو جیسے بتایا گیا ان کے چہرے بدلنے لگے، انہیں احساس نہیں۔ انہوں نے کہا جب ہم مرنے والے ہیں کیوں نہ ہم صالح علیہ السلام کو مار کر ہی مریں، اب آخری وقت میں بھی ایسی بدمعاشی۔ تو الغرض جب انہیں مارنے کی سازشیں کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ 3 دن کے اندر ان کے چہرے بدل گئے، سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کا ایک ایسا عذاب آیا، ایک ایسی چیخ آئی جس کی وجہ سے زمین میں زلزلے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بری موت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دی ہے اور عبرت کا نشان بنایا ہے۔ رہتی دنیا تک، جب تک انسان دنیا میں رہیں گے اللہ ان کی قوم کا تذکرہ قرآن کے ذریعے سے کرتے رہیں گے اور کہیں گے دیکھو اگر تم بھی نافرمانی کرو گے اللہ نے ہمارے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے ہمارے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ پہلی قوموں کے عذابات کو لا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی ایسا کرو کہ ایسا عذاب آئے گا، اگر تم نے ویسا نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ میں خیر کا معاملہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ میں محبت کا معاملہ کروں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اللہ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، فرائض جو فرض ہم پر عائد کیے ہیں، ان کو اپنائیں، ان کو اپنا کر زندگی گزاریں۔ اللہ کہیں گے اے بندے آجا، تو نے بہت فرائض کو اپنا لیا، اب جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا